کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب انسان اور جنگلی جانور ایک ہی زمین پر رہنے لگیں تو اصل مسئلہ کس کا ہوتا ہے؟ انسان کا یا ان جانوروں کا جو صدیوں سے اسی زمین کے وارث ہیں؟ اور جاپان میں لاکھوں بندروں کو کیوں قتل کیا جا رہا ہے؟ ناظرین، پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ایک ننھے بندر کی ماں فوت ہو جاتی ہے اور اس بندر کو کھلونا بندر دیا جاتا ہے جسے وہ اپنی ماں مان لیتا ہے۔ یہ منظر کافی جذباتی تھا، لیکن اب چلتے ہیں تصویر کے دوسرے رخ کی جانب۔ جاپان میں لاکھوں بے گناہ اور معصوم بندروں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے، جاپان میں ایک خاموش مگر سنجیدہ مسئلہ برسوں سے بڑھ رہا ہے، جہاں جنگلی بندر، خاص طور پر جاپانی برفانی بندر، دیہاتی علاقوں اور کھیتوں کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ وہ علاقے ہیں جہاں لوگ اپنی روزی روٹی کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، لیکن اچانک ان کھیتوں پر بندروں کی جھنڈ حملہ کرتے ہیں اور فصلیں چند ہی لمحوں میں تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ کسانوں کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے اور ان کے لیے معاشی نقصان ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں انسان اور جانور کی ضرورتیں آپس میں ٹکرا جاتی ہیں۔ ایک طرف انسان اپنی سروائیول اور معاش کے لیے زمین استعمال کر رہا ہے، اور دوسری طرف جانور اپنے کم ہوتے ہوئے قدرتی مسکن کی وجہ سے انسانی علاقوں کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ اور یہی ٹکراؤ اکثر سخت فیصلوں کو جنم دے دیتا ہے، جن میں بعض اوقات ان جانوروں کی آبادی کو کنٹرول کرنے کے اقدامات بھی شامل ہوتے ہیں۔ لیکن اصل سوال یہ ہے، کیا یہ مسئلے کا آخری حل ہے یا ہم صرف نتیجے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ اصل وجہ کو نظر انداز کر رہے ہیں؟ سچ یہ ہے کہ یہ صورتحال اچانک پیدا نہیں ہوئی۔ وقت کے ساتھ جنگلات کم ہوتے گئے، قدرتی علاقے سکڑتے گئے، اور انسان نے اپنی ضروریات کے لیے زمین کو تبدیل کر دیا۔ جب جنگل کم ہوتے ہیں نا، تو جنگلی جانوروں کے پاس نہ خوراک رہتی ہے، نہ محفوظ رہائش رہتی ہے۔ پھر وہ مجبور ہو کر آبادیوں کی طرف آتے ہیں، جہاں پھر کلیش، تصادم شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ بندر نہ صرف ذہین ہوتے ہیں بلکہ اپنی گروہی زندگی بھی گزار دیتے ہیں، تو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اور اپنے ماحول کے مطابق خود کو ڈھال بھی دیتے ہیں۔ مگر جب ان کا قدرتی نظام ٹوٹتا ہے تو وہ انسانی علاقوں میں داخل ہو کر مسئلہ بن جاتے ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف جانوروں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے ماحول کا مسئلہ ہے۔ اور جب ہم جنگلات کاٹتے ہیں تو ہم صرف درخت نہیں گراتے بلکہ ایک مکمل نظام کو متاثر کرتے ہیں، جن میں جانور، پرندے، زمین، پانی اور موسم سب شامل ہوتے ہیں، اور اس کے نتائج پھر انسان کو ہی بھگتنا پڑتے ہیں، چاہے وہ فصلوں کا نقصان ہو یا پھر ماحولیاتی تبدیلیاں ہوں۔ لیکن کیا صرف ان کا قتل یہ اصل حل ہے؟ تو ایبسولوٹلی ناٹ۔ ان کے لیے کھیتوں کے ارد گرد باڑیں لگائی جائیں تاکہ یہ کھیتوں میں نہ آ سکیں، یا پھر پالتو کتے نگرانی کے لیے رکھے جا سکیں تاکہ یہ ڈر جائیں، یا پھر محکمہ جنگلات کو کوئی مؤثر طریقے نکال لے۔ لیکن یہ ہم انسانوں کا ڈبل سٹینڈرڈ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر جذباتی مگر حقیقی زندگی میں ہم ظالم بن جاتے ہیں، اور یہ صورتحال ہمیں ایک سبق دیتی ہے کہ انسان اور فطرت کا رشتہ مقابلے کا نہیں، توازن کا ہونا چاہیے۔ اگر ہم قدرتی نظام کو سمجھ کر چلیں گے تو شاید ایسے تصادم کم ہو سکیں، ورنہ مسئلہ صرف جانوروں کا نہیں رہے گا بلکہ آہستہ آہستہ انسان بھی اس دباؤ کا حصہ بن جائیں گے جس سے وہ بچنا چاہتے ہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔